السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات کہی جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ خلوص نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، اور جب وہ کہی جائے تو دوسرا بندہ اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرے اور حق کا ساتھ دے۔ آپ کے سامنے میں سورہ انعام کی ایک آیت پڑھتی ہوں، آیہ نمبر 112 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیاطین انسانوں اور شیاطین جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں۔ اب یہ آیت میں نے اس لیے آپ کو پڑھی ہے کہ جو نیکوکار جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ ان کی وراثت کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے پیچھے بھی انسانوں اور جنوں کے شیاطین ویسے ہی پڑ جاتے ہیں جیسے نبی کے پیچھے پڑتے تھے، اور نبی کے مشن کو اور ان کی کاز کو ہرٹ کرنے کے لیے یا اس کو دھچکا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب کوئی عالم سچا اور حق والا دین لے کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی انسانوں اور جنوں کے شیاطین جو ہیں ان پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور وہ ہر طریقے سے اس کو ایموشنل، فزیکل یا اکنامکل تکلیف دینے کی یا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم الہدیٰ کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے ان سے الحمدللہ رب العالمین علم حاصل کیا ہے۔ وہ میری استاذہ ہیں، اور انہوں نے مجھے جو جو چیزیں پڑھائی ہیں میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح انہوں نے قرآن کی سمجھ اور ایک ایک حرف کی سمجھ ہم کو دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ان کی حفاظت کریں اور آپ ان کے لیے مددگار فراہم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے جند مسخر کر دیں، اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے مدد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے مدد کریں اور ہماری استاذہ کی حفاظت کریں۔ بات ساری یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک شخصیت پرستی کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں ان سے۔ تو اب یہ بات ہے کہ یوٹیوب پہ کچھ مہینے پہلے سے کچھ لوگوں نے کہ انہوں نے ایسے کلپس استاذہ کے ہی اوریجنل لیکچرز میں سے کلپس نکالے ہیں، اور ان کو انتہائی ولگر قسم کے ٹائٹلز دے کر وہ یوٹیوب پہ چڑھا رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ ٹائٹل لکھتے ہیں اور ساتھ میں کوئی گندی پکچر رکھتے ہیں اور ساتھ میں استاذہ کی تصویر لگا دیتے ہیں، اور لیکچر اوریجنل ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے ایک مسکنسیپشن پھیلا رہے ہیں لوگوں کے درمیان، اور لوگ جو سنتے بھی نہیں، جنہوں نے کبھی استاذہ کو نہیں سنا یا جو خلاف ہیں کہ عورتیں کوئی دین ایمان پڑھ لیں، وہ اس چیز کو ہتھیار کے طور پر یوز کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں کہ یہ دیکھو وہ کیا پڑھا رہی ہیں، حالانکہ وہ کھول کے اس کو دیکھتے نہیں، سنتے نہیں کہ کیا انہوں نے ایسی بات کہی بھی ہے کہ نہیں۔ وہ ایک نارمل مسئلہ بیان کر رہی ہیں، وہ قرآن کی آیت کو ایکسپلین کر رہی ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بہت ہی گندا اور غلیظ سا ٹائٹل دے کر، تاکہ مطلب ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، جب پیغمبروں کو لوگوں نے جھوٹا کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، تو الحمدللہ ان کے دشمنوں کی وجہ سے دین زیادہ پھیلا۔ فرعون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کے پیغام کو پھیلانے کا کام لیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں جا سکتے تھے اتنی دور اعلان کرنے کے لیے کہ اللہ کا پیغام ہے، لیکن ایسا ہوا کہ فرعون نے ہی ہرکارے بھیجے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور سارا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ پتہ چل گیا، جادوگروں نے سجدہ کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے۔
تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں کے ذریعے اور زیادہ طاقت بخشتا ہے، جیسے اپنے پیغمبروں کو طاقت بخشی، ایسے ہی جو انبیاء کے وارث ہیں، جو لوگ یہ کام لے کر چل رہے ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت دیتا ہے۔ لیکن کام کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سیکھ رہے ہیں ان علماء سے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے پروٹیکٹ کریں عزت کو اپنے استاد کی۔ اب ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اویئرنیس ہم بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یوٹیوب کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو نو ہاؤ رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے وہ کریں، اور جن لوگوں نے دیکھے بغیر یہ ٹائٹلز ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا پڑھا رہی ہیں، ان کو میں دعوت ہدایت دیتی ہوں کہ پلیز کھول کے دیکھیں۔ لیکچر اوریجنل ہے، بات وہ بالکل صحیح کر رہی ہیں، لیکن جو دشمن حق ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی باتوں کو استعمال کرتا ہے اور اس طرح کے ٹائٹل دیتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا متنفر ہو جائے۔ ایک دفعہ میں کسی درس میں گئی تھی تو وہاں پر بیٹھی ہوئی خاتون نے مجھے کہا کہ الہدیٰ نہیں ہم جا سکتے اور نہ ہم الہدیٰ والوں کی بات سن سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں، مجھے اگر آپ وجہ بتا دیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا 10 سال ہو گئے مجھے قرآن پڑھاتے ہوئے، میں نے اپنے ادارے میں سوائے اس چیز کے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان سے محبت کی باتیں اور ان کے اتباع کے اوپر سٹریس، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں دیکھا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ سنت کو فالو کریں، سنت کو فالو کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ برکہ ہے اور یہ برکہ ہے۔ میں نے تو آج تک کوئی ایسی بات نہیں سنی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے کبھی سنا ہے؟ اینڈ شی سیڈ نو۔ یہ جواب ہے عوام الناس کا، کہ جو صرف باتیں ادھر ادھر سے سن کے اور یقین کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ایک کانسیپٹ بنا لیتے ہیں، پھر بغیر سنے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اسی چیز کو دوسری محفل میں جا کر ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ سب لوگ جو ان ٹائٹلز والے یہ 2 چینلز جو پھیلا رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتی ہوں آپ کھول کے دیکھیں اس لنک کو، آپ اس کو کھولیے اور اس کو سنیے اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا غلط بات تھی۔ تو اس میں ایک اور بھی میں واقعہ سناؤں گی۔ عمرو بن دوسی جو تھے وہ ایک شاعر تھے، مجھے ایگزیکٹلی نام ان کا یاد نہیں آ رہا اس وقت، لیکن میں اب کلپ کو روک نہیں سکتی۔ تو وہ صحابی تھے، وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ تو لوگوں نے باہر سے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ ایک جو ہے نا، ایک یہاں پر پیغمبر ڈکلیئر کر دیا اس نے اور وہ جادو کر دیتا ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم اس کی بات نہ سننا، تم جب جاؤ تو کانوں میں روئی ٹھونس لو، اور اس طرح کے ان کو آئیڈیاز دیے۔ وہ باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اپنی کانوں میں روئی ٹھونس دی اور وہ طواف کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ بات سنوں، میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، میں شاعر ہوں اتنا بڑا، میں کیا ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، کیوں نہیں کر سکتا؟ تو انہوں نے ہٹائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور سبحان اللہ وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ بات دیکھ لیں اور سنیں تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بیچ میں، لیکچر کے بیچ میں، بجائے اس کے کہ ٹائٹل کے اوپر غور کریں۔ ہم انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا اللہ تمہیں بندوں سے بچائے گا۔ تو یہ شیاطین جو جنوں اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے، اللہ ہی کافی ہوتا ہے ان کے لیے۔ لیکن پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی استاذہ کو پروٹیکٹ کروں اور ان کی عزت کی پروٹیکشن کروں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ان کے آس پاس رکھا ہے، تو میں یہ ضرور بتاؤں گی لوگوں کو کہ یہ ایک غلط کام ہو رہا ہے، یہ ایک ایول قسم کی کام مشن پہ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ان کلپس کے صرف ٹائٹل پڑھ کر اور ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا پڑھا رہی ہیں، ان کو دعوت ہدایت ہے کہ پلیز لیکچر کھول کے دیکھیے، اس کا کانٹینٹ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کسی اور طریقے سے متنفر کرنے کے لیے لوگوں کو
یہ اس طرح کے پیغام مطلب ٹائٹل دیے جا رہے ہیں. سو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہم تو ہدایت کی دعا کریں گے. یہی ہماری استاذہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ جو دشمن بھی ہو آپ کا, جو آپ کے لیے برا ارادہ رکھے, جو آپ سے نفرت کرے, اس کے لیے بھی دعا کرو. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, ان کی سنت تھی کہ وہ دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر ڈال کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم کھلے اور دل اور دماغ کے ساتھ اور عقل اور ہوش کے ساتھ یہ کام کریں, اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں نہ آئیں, اور خود سے ریسرچ کریں یا کھول کے کلپ کو دیکھ بھی لیا کریں, سن بھی لیا کریں بیفور وی فارورڈ اٹ ٹو سم ون ایلس. رائٹ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.